بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 مئی 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی کابینہ کا کرونا کے خلاف مشترکہ عالمی جدوجہد پر زور۔ سعودی کابینہ نے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں سعودی کابینہ کا ویڈیو اجلاس ہوا، جس میں متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد SPA کو بتایا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کرونا کی وبا سے مقابلے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جملہ وسائل وقف کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں پرعزم ہیں۔ وبا سے متعلق مشترکہ عالمی جدوجہد کو اہم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ سعودی کابینہ نے مسئلہ فلسطین سے متعلق عرب وزرائے خارجہ کے آن لائن اجلاس کے سامنے اپنے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کا پہلا مسئلہ تھا اور رہے گا۔ سعودی عرب 1967 کے علاقوں میں خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت بنانے سے متعلق فلسطینی عوام کا حامی تھا اور رہے گا۔ سعودی کابینہ نے سعودی شہروں میں بیرونی اشتہارات کی نئی حکمت عملی کی بھی منظوری دی۔ سعودی کابینہ نے صحرائے سینا میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے مصر کو اپنی مکمل تائید و حمایت کا یقین دلایا۔ کابینہ نے کرغزستان کی نیوز ایجنسی کے ساتھ تعاون کے معاہدے کا اختیار وزیر اطلاعات کو تفویض کر دیا۔ جبوتی کے ساتھ ماحولیات کے بارے میں مفاہمتی یادداشت، کامن ویلتھ بہاما کے ساتھ فضائی نقل و حمل کی مفاہمتی یادداشت اور عراق کے ساتھ نقل و حمل کی مفاہمتی یادداشت کی منظوری بھی دے دی گئی۔ اطمینان رکھیں، سعودی عرب میں انسانی صحت اولین ترجیح ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ سعودی شہری و غیر ملکی اطمینان رکھیں کہ وہ ایسے ملک میں ہیں جہاں انسان کی صحت اولین ترجیح ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے واس کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی شب اپنے خطاب میں وزیر صحت نے کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں کرونا سے اموات کی شرح سب سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے بڑا فنڈ مختص کیا ہے۔ اس وقت ہسپتالوں میں 96% بستر خالی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ روز 1000 سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزارت اب مریضوں کے آنے کا انتظار نہیں کرتی، اس کی ٹیمیں خود گلی محلوں میں جا کر معائنہ کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں اموات کی شرح 0.7% ہے، یہ عالمی شرح سے 10% کم ہے۔ ہم نے سخت ضابطے مقرر کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مریضوں کے آنے کا انتظار کرنے کی بجائے خود ان کے پاس جانے سے بھی وبا کو محصور کیا جا رہا ہے۔ تمام ہسپتالوں میں ICU میں ہزاروں بستر مختص کر دیے گئے ہیں۔ مریضوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام اسباب مہیا ہیں۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ مثبت خبروں کے باوجود میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ وبا کا خطرہ برقرار ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا ضروری ہے۔ کرونا پر اس وقت تک قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک عوام الناس اپنے طور پر بھی سخت احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے۔ کرونا کے سب سے زیادہ شکار معمر افراد ہو سکتے ہیں، لہٰذا بزرگوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تبوک سے افغان شہریوں کی واپسی۔ سعودی عرب کے شہر تبوک سے طیارہ افغان شہریوں کو لے کر افغانستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے عودہ کے نام سے خصوصی پروگرام جاری کیا ہے۔ اس کے تحت طیارہ تبوک سے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے تبوک کے شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر افغان شہریوں کی واپسی سے متعلق امیگریشن کی کارروائی کے مناظر پر مشتمل ایک ویڈیو کلپ جاری کیا۔
वीडियो में देखा जा सकता है कि महकमा पासपोर्ट के एहलकार अफ़गान शहरियों की इमिग्रेशन की कार्रवाई कर रहे हैं और कोरोना के फैलाव से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर का भी इख्तिमाम कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो खरूज उहदा या खरूज नहाई पर जाना चाहते हैं और हर तरह के विज़िट वीज़ों और सियाहती वीज़ों पर आए हुए गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए उहदा के नाम से हंगामी प्रोग्राम शुरू किया गया है। कतर एयरलाइन बड़ी तादाद में मुलाजमीन को फारग करेगी। कतर एयरवेज़ ने ऐलान किया है कि नए कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र फ़िज़ाई कंपनियों को दरपेश बहरान के बायस जल्द ही बड़ी तादाद में मुलाजमीन सबकदोश किए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल कतरिया ने मुलाजमीन के नाम पैगाम में कहा कि कंपनी इन दिनों बड़े कठिन मरहले से गुजर रही है। जल्द मुतअद्दिद मुलाजम सबकदोश कर दिए जाएंगे। अल कतरिया ने अपने पैगाम में ये नहीं बताया कि कितने मुलाजम सबकदोश होंगे, ताहम ये इत्तला इजहार अफसोस के साथ दी कि बहुत सारे मुलाजिम सबकदोश किए जाएंगे। ये वादा भी किया गया कि हालात बेहतर होते ही पसंदीदा मुलाजिम बहाल कर दिए जाएंगे। अल कतरिया के चेयरमैन अकबर अल बाकर ने अपने पैगाम में कहा कि कंपनी के मुस्तकबिल के लिए सख्त फैसलों पर मजबूर हैं। फिलवक़्त जितने मुलाजिम हैं इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता, बड़ी तादाद में छांटी करना पड़ेगी। अल कतरिया में 45,000 से ज़्यादा मुलाजिम हैं, जबकि इसके पास 240 तैयारे हैं। एक इत्तला के मुताबिक मशरक़ वस्ता की फ़िज़ाई कंपनियों को नए कोरोना वायरस बहरान की वजह से $24 अरब का खसारा होगा। शाह सलमान मरकज़ की जानिब से मज़ीद ख़ानदानों में राशन की तकसीम। मुश्किल वक़्त में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मदद के लिए सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के फ़लाही इदारे किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में राशन की तकसीम का अमल जारी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक राशन की तकसीम शाह सलमान रिलीफ सेंटर के $10 लाख मालियत के रमज़ान असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत की जा रही है। इमदाद सामान की बराह रास्त मुस्तहकीन में तकसीम पाकिस्तानी हुकाम के तावन से की जा रही है। राशन की तकसीम के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए हिफाजती इक़दामात की पाबंदी भी की जा रही है। शाह सलमान सेंटर की जानिब से इस रिलीफ मुहिम के 12वें दिन बुध को राशन के 1700 थैले पंजाब के अज़ला मुजफ्फरगढ़, पाकपतन, टोबा टेक सिंह और राजनपुर में तकसीम किए गए, जिससे 10,400 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से पंजाब के $10 लाख मालियत के इमदादी प्रोग्राम का आगाज़ 23 अप्रैल को इस्लामाबाद से हुआ था, जिसके ज़रिए से 1,20,000 लोगों की इमदाद की जा रही है। सऊदी सवीर नवाफ अल मालकी ने इमदादी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत रमज़ान के दौरान पंजाब में राशन के 20,000 थैले गरीब और नादार ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। ख्याल रहे कि शाह सलमान मरकज़ की जानिब से राशन की तकसीम ऐसे वक़्त पर की जा रही है जब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब में कोरोना के सबब जारी लॉकडाउन से बड़ी तादाद में लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। शाह सलमान रिलीफ सेंटर ने दुनिया के 49 से ज़्यादा ममालिक में लोगों को इमदाद फराहम की है। पाकिस्तान सऊदी एजेंसी की इमदाद वसूल करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है और 2005 से अब तक $12 करोड़ इमदाद वसूल कर चुका है। सऊदी महकमा डाक के लिए आलमी अवार्ड। इंटरनेशनल डाक ऑर्गेनाइजेशन के मतहत एक्सप्रेस डाक कोऑपरेटिव ने सऊदी महकमा डाक को केयर सर्विस अवार्ड जारी किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल डाक ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक बैनुल-अक़वामी डाक और पार्सल से मुतल्लिक राब्ता रसानी का मौसर निज़ाम कायम किए हुए हैं। इसके तहत सार्फिन को बताया जाता है कि इनकी डाक या पार्सल कहाँ और किस मरहले में है, डाक या पार्सल वसूल कर लिया गया है या नहीं। ये सारी इत्तलात एक मरबूत निज़ाम के तहत सार्फिन को मुहैया की जाती हैं। सऊदी महकमा डाक अपने सार्फिन को मुतअद्दिद सहूलतें फराहम करता है। डाक या पार्सल भेजने वाले को 15 दिन के अंदर डाक या पार्सल से मुतल्लिक किसी भी सवाल का मुफस्सल जवाब फराहम करने की पाबंदी कर रहा है।
سعودی محکمہ ڈاک کے ڈائریکٹر انف بن احمد نے ایوارڈ ملنے پر کہا کہ محکمے کو یہ انعام دوسری مرتبہ مل رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ صارفین کا ہم پر اعتماد مضبوط ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آئندہ مرحلے میں صحت یاب افراد کی تعداد بڑھے گی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے توقع ظاہر کی کہ آنے والا مرحلہ امید افزا ہوگا۔ متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی اور شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق العبدالعالی نے نئے کرونا وائرس کی نئی صورتحال پر منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے مرحلے میں صحت پانے والوں کی تعداد زیادہ جبکہ متاثرین کی تعداد کم ہوگی۔ یاد رہے کہ منگل کو نئے کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ 1595 رہی جبکہ بدھ کو 1352 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 6783 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مریض شفا یاب ہوئے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ وزارت صحت مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو از خود پیش قدمی کر کے کرونا ٹیسٹ کرانے کی سہولت فراہم کیے ہوئے ہے۔ ترجمان کے مطابق مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کی سہولت موعد اپلیکیشن کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ تاریخ اور وقت دیا جاتا ہے۔ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں کرونا کی علامتیں نہیں ہوتی۔ ترجمان وزارت صحت نے مزید کہا کہ رضا کرانا کرونا ٹیسٹ اپنی مرضی پر ہے، یہ لازمی نہیں۔ اگر کسی شخص کو موعد اپلیکیشن کے ذریعے ٹیسٹ کی تاریخ، وقت اور جگہ بتا دی گئی تو اسے حق ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر لیبارٹری جا کر اپنا ٹیسٹ کرا لے۔ اگر اس کا ارادہ بدل گیا ہو تو وہ اس سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے سکتا ہے۔ عسیر ریجن میں دلکش فن پارے زمین پر سج گئے۔ سعودی عرب کے عسیر ریجن میں موسلا دار بارش اور ژالہ باری نے ریجن کو زرعی فارموں اور سبزہ زاروں کو سفید پوش دلکش مقامات میں تبدیل کر دیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے نے عسیر ریجن کے متعدد کمشنریوں میں کئی ہفتے سے جاری موسلا دار بارش سے ابھرنے والے خوبصورت مناظر کی دلکش تصویر جاری کی۔ تصاویر سبز سفید اور مٹیالے رنگ کا حسین امتزاج ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آرٹسٹ نے متوازن رنگوں سے اچھوتے سادہ فن پارے زمین پر سجا دیے۔ عسیر کے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکلنے والے آبشاروں نے کوہستانی علاقے کا حسن دوبالا کر دیا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرنے والا پانی نے وادیوں کو انتہائی جاذب نظر بنا دیا ہے۔ عسیر یہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے۔ ان دنوں وہاں مکئی اور جو کی فصلیں تیار ہیں۔ عسیر کی کمشنریوں خمیس مشیط، تنومہ، النواس، زہران، الجنوب، ابہا سمیت متعدد کمشنریوں میں کئی ہفتے سے جاری بارش نے موسم سہانا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔